کی۔ اگر آپ اجازت ہے میں آپ کو بتانا دوں کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کون ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن شوق ہوا کہ میں حضور کے عشق کا، حضور کی معرفت کا جو سمندر ہے، فرمایا میں اس میں غوطہ زن ہو جاؤں۔ فرمایا میرا دل کیا حضور کے عشق کا جو سمندر ہے میں اس میں غوطہ زن ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بایزید بسطامی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ فرمایا تصوف کے 10 بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک کا نام بایزید بسطامی ہے۔ فرمایا تصوف کے 10 بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک کا نام بایزید بسطامی ہے۔ اب بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو حضرت یحییٰ بن معین، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے خط لکھا۔ حضرت یحییٰ بن معین علیہ رحمہ نے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر حضرت یحییٰ بن معین اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو خط لکھا، اور وہ حضرت یحییٰ بن معین اس خط کے اندر اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہاں صیغہ غائب کیا ہے، حالانکہ حاضر کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو خط ملا تو اس میں لکھا یوں ہوا تھا، کہتے ہیں کہ میاں صاحب، حضرت صاحب، اس شخص کی بھی کیا شان ہے کہ جس نے حضور کے عشق کا جو سمندر ہے اس میں سے ایک گھونٹ پیا، ایک جام پیا، اس کا نشہ کتنا چڑھا آج تک ہوش ہی نہیں آئی۔ فرمایا اس شخص کی کیا شان ہے جس نے حضور کے عشق کے سمندر سے ایک جام پیا، آج تک اسے ہوش نہیں آئی۔ اب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے جواب دینا تھا، آپ اس کو جواب دے رہے میاں صاحب، یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی کیا شان ہے کہ جس نے حضور کے عشق کے سمندر سے ایک جام پیا، آج تک ہوش نہیں آئی، اتنا نشہ چڑھا ہے۔ فرمایا اس کی حالت کیوں نہیں پوچھتے جو حضور کے عشق کا پورا سمندر پی چکا ہے لیکن آج بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں پھر رہا ہے۔ فرمایا جو حضور کے عشق کا سمندر پی چکا ہے آج بھی وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں پھر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ وہ ہیں جو آپ نا عمرے کے لیے گئے، پیدل گئے، بسطام سے چلے مکے کی سرزمین تک آپ نے پیدل سفر کیا، اور مکے جاتے جاتے آپ کو 12 سال لگ گئے، 12 سال لگ گئے۔ اب پوچھو بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے، بھئی آپ کو مکے جاتے 12 سال کیسے لگ گئے؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے مکے جاتے 12 سال اس طرح لگے ہیں، میں نے نیت کی ہوئی تھی میں ہر قدم پر 2 نفل ادا کروں۔ ہی کو کم کر دیں، ہی کو فرمایا میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اب جب مکہ مکرمہ کے سرزمین پر پہنچے، جب خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑی، آپ نے نظر کو جھکا دیا۔ اب مریدین کہنے لگے حضور آپ نے اتنی مشقت کی ہے، اتنا سفر کیا ہے، مصیبتوں کو سہا ہے، 12 سال لگ گئے آپ کو آتے آتے، ہر قدم پر آپ نے 2 نفل بھی پڑھے ہیں، اگر اب آ ہی گئے ہیں تو خانہ کعبہ کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ میں وہ بسطام سے چلا ہوں، مکے کی سرزمین پر آ گیا، میں نے مشکلات کا بھی سامنا کیا، ہر قدم پر میں نے 2 نفل بھی ادا کیے ہیں، میں بسطام سے چلا مکے کی سرزمین پر آ گیا، میں یہاں پتھر دیکھنے تو آیا ہی نہیں ہوں۔ تو میں اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو میں بسطام میں دیکھ لیتا، وہاں تھوڑے پتھر تھے۔ فرمایا جب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی وہاں تھا، کعبے والا بھی وہاں موجود تھا۔ تو میں جب دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی وہاں تھا، کعبے والا بھی وہاں موجود تھا، پھر نظر کو جھکا لیا۔ اب مرید کہنے لگے حضور اب کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا کعبہ میں پتھر دیکھنے نہیں آیا، اب کعبہ بھی ادھر ہے، کعبے والا بھی ادھر ہے، تو اب آپ نے پھر نظر کو جھکا لی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ جب کعبہ بھی ادھر ہے، کعبے والا بھی ادھر ہے، تو پتھر کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے جب حضرت بایزید بسطامی نے تیسری نظر اٹھائی، فرمایا جدھر بھی دیکھا اسی کے جلوے نظر آ رہے تھے، میں جدھر بھی دیکھا اسی کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ پھر اقبال کہتا کامل بسطام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کن۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ وہ ہے جنہوں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ حدیث پاک کے اندر خربوزہ کھانا سنت ہے۔ اب
یہ نہیں بتایا گیا کہ کھانا کیسے ہے. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب بھی میں خربوزہ کھانے لگتا، جب میں توڑ کر کھانے لگتا، ذہن میں خیال آ جاتا حضور نے کاٹ کے نہ کھایا ہو. جب کاٹ کے کھانے لگتا پھر ذہن میں خیال آ جاتا حضور نے توڑ کے نہ کھایا. فرمایا ہمیں کہیں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اس کا کر کے حضرت بایزید بسطامی نے کبھی خربوزہ ہی نہیں کھایا. اقبال کہتا ہے کامل بستم در تقلید فرد. اقبال کہتا ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو اتنی شان ملی، اتنا مرتبہ ملا. کہاں تھے بایزید بسطامی؟ یہ فرمایا اقبال کہتا ہے کہاں تھے اور کہاں لے گئے امام حضرت بایزید بسطامی کو. اقبال کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے حضور کی اطاعت اور حضور کے عشق کی وجہ سے ہے. ہمیں حضور کے عشق کی وجہ سے ہے. بایزید بسطامی کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر لے گئے. اب حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن شوق ہوا کہ میں حضور کا جو عشق کا سمندر ہے میں اس میں گوتا کھاؤں. فرمایا جب میں نے حضور کے عشق کے سمندر میں فرماتے میں نے گوتا کھایا، میں جہاں میری انتہا ہو رہی تھی، جہاں میری حد ختم ہو رہی تھی، فرمایا حضور کے مراتب کا وہاں سے آغاز ہو رہا تھا. میں جہاں میری انتہا ہو رہی تھی، میری حد ختم ہو رہی تھی، حضور کے مراتب کا وہاں سے آغاز ہو رہا تھا. پھر فرمایا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمَا أَلْفُ حِجَابٍ مِّن نُّورٍ. فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل نے پر بچھائے ہوتے ہیں، جبریل کے پر جلتے ہیں. فرمایا کہ لَوْ دَنَوْتُ خَطْوَةً لَاحْتَرَقْتُ. فرمایا اگر میں ایک قدم بھی آگے رکھتا میں جل کے راکھ ہو جاتا. اس مقام تک چلے گئے. فرمایا کہ جس نبی کے قدم، جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا.